السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت کے اوپر ان کے ایک دو واقعات آپ کے سامنے گوش گزار کریں گے۔ تو اللہ جل جلالہ سے دعا ہے کہ اللہ جل جلالہ ہمیں صحابہ کرام کی تمام سنتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدل کی ایسی مثال قائم کی کہ اس جیسی مثال قائم کرنا ممکن بھی نہیں بلکہ محال ہے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اس درجے کا عدل ذرا اندازہ لگائیے کہ 22 لاکھ مربع میل کے حکمران ہیں، اور ان کی ایک جو عادت مبارکہ تھی، یہ رات کو گشت کیا کرتے تھے، اپنی رعایا کی حالات معلوم کیا کرتے تھے، بڑی پیاری سنت تھی۔ ایک دفعہ یہ گشت کر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ دو عورتیں آپس میں جھگڑ رہی ہیں، اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیا ماجرا ہے بھئی، آپ کیوں جھگڑ رہی ہو؟ کہا کہ یہ میری بیٹی ہے، اس کی جو مالکن ہے وہ بڑی سخت ہے۔ ہوا یوں تھا کہ اس کی مالکن نے اس کو کہا تھا کہ تیل لے کے آؤ۔ جب یہ تیل لے کے آ رہی تھی تو راستے میں اس کو ٹھوکر لگی، جس کی وجہ سے تیل زمین پر گر گیا، تو پیالہ تو بچ گیا لیکن تیل نہیں ہے، اور اس کی مالکن بڑی سخت ہے اور یہ ہے بھی کمزور، یہ اپنی مالکن کا درہ برداشت نہیں کر سکی، وہ اس کو مارے گی۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا پیالہ کدھر ہے؟ کہا یہ پیالہ ہے۔ کہا کس جگہ پہ ٹھوکر لگی تھی؟ وہ جگہ بتلائیے مجھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، قربان جائیں صحابہ۔ تو اس لڑکی نے وہ جگہ بتلائی کہ یہ وہ مقام ہے جس مقام کے اوپر مجھے ٹھوکر لگی اور میرے ہاتھ سے پیالہ گرا اور پیالہ بچ گیا، تیل زمین پی گئی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قربان جائیے اس جگہ پہ درہ مارا اور یہ کہا کہ اے زمین، میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والا عمر ہوں، اگر تو نے تیل واپس نہ کیا تو میں دوسرا درہ ماروں گا۔ تو تاریخ کے اوراق کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، جب دوسرا درہ بھی لگا ہی نہیں تھا تو وہ تیل چشمے کی طرح ابلنا شروع ہو گیا۔ دیکھو یہ کیسی مثال ہے کہ جناب تیل زمین کے اوپر گر گیا لیکن عمر کے درے نے وہ تیل واپس کر دیا۔ اس واقعے سے علماء نے بڑے بڑے نقطے اخذ کیے ہیں۔ ایک نقطہ تو یہ ہے کہ جب زمین کے اوپر عدل ہوتا ہے تو زمین جو ہوتی ہے وہ بھی انسانوں کے تابع ہو جاتی ہے، آسمان سے بارشیں بھی انسانوں کے تابع ہو جاتی ہیں، حالات بھی انسانوں کے تابع ہو جاتے ہیں، جیسے انسان چلائیں گے ویسے چلیں گے۔ شرط یہ ہے کہ پہلے انسان اپنے آپ کو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کی طرح اللہ کے تابع ہو جائے۔ اب اللہ کے تابع ہوئے، زمین کو حکم دے رہے ہیں کہ زمین تو نے تیل جو نکلا ہے وہ واپس کر، تو تیل واپس ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو بھئی یہ ایمان اور اپنے آپ کو شریعت کے اوپر قربان کرنے کا نتیجہ ہے، اللہ نے دنیا بھی ان کے تابع کر۔ اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ جب انسان اپنی منچاہی چھوڑ کر رب چاہی زندگی اختیار کرتا ہے تو زمین اس کے تابع ہو جاتی ہے۔ اور ان کے ایک اور واقعہ بڑا مشہور ہے، سبحان اللہ۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 لاکھ مربع میل کے حکمران ہیں، اور ایک دفعہ مال غنیمت کے اندر کچھ کپڑے وغیرہ آئے، تو جو ان کے حصے میں آیا وہ کپڑا ان کے قمیض بننے کے اعتبار سے کم تھا، کیونکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قد مبارک لمبا تھا۔ تو انہوں نے جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے، یہ ارشاد فرمایا کہ واسمعوا واطیعوا، میری بات کو سنو اور میری اطاعت کرو۔ ایک بوڑھا آدمی کھڑا ہوا، اس نے کہا لا نسمع ولا نطیع، نہ تو عمر ہم آپ کی بات سنیں گے نہ ہم آپ کی اطاعت کریں گے، پہلے تم اپنا احتساب ہمیں کراؤ، یہ جو تم نے کرتا پہنا ہوا ہے یہ کرتا کہاں سے آیا؟ سبحان اللہ۔ ان کے بیٹے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 100% سنت کے متبع،
سنت کو اپنی زندگی کے اندر لاگو کرنے والے، وہ کھڑے ہوئے، عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کھڑے ہو گئے اور کہا ابا جان جب بیٹے جوان ہو جائیں تو باپ رویا نہیں کرتے۔ تو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا اصل میں بات یہ ہے کہ میں اپنے ابا کے گھر تشریف لایا اور میرا ابا جان سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑے دھو رہے تھے، اور وہ قمیص کی حالت یہ تھی کہ جب وہ اس کو ملتے تھے تو وہ دھاگے ایک طرف ہو جاتے تھے۔ تو میں نے کہا کہ ابا جان آپ امیر المؤمنین ہیں، 22 لاکھ مربع میل کے حکمران ہیں، تو آپ کی یہ حالت۔ تو آپ نے کہا کہ میرے پاس، عبداللہ بن عمر، میرے پاس بھی کرتا ہے، کپڑا جو مال غنیمت میں ملا وہ بھی لے لیں، آپ اپنے کرتا بنا لیں۔ تو یہ کرتا بنایا تو یہ پہنا ہے۔ تو پھر ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ وہ ارشاد فرمانے لگے کہ اے عمر، ہم نے آپ کا احتساب نہیں کرنا تھا، بلکہ قیامت تک آنے والے انسانوں کو آپ کا مرتبہ اور مقام بتلانا تھا کہ بھئی 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے اور لباس یہ ہے۔ پھر یہ کہنا کہ یہ باب فدق کھا گئے تو بھئی یہ تو دور کی بات ہے، ان کی اپنی جو تنخواہ جو آمدن تھی وہ بھی اتنی نہیں تھی کہ وہ جناب کرتا لے سکے۔ اور تاریخ کے اوراق کے اندر یہ بات مذکور ہے، جب بندہ پڑھتا ہے تو بندے کے جسم کے رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، جمعے کے خطبے کے لیے جا رہے ہیں، پاؤں میں جوتا نہیں، پاؤں میں جوتا نہیں ہے۔ بھئی آج بتلاؤ ایسا بندہ کیا ہے کہ سارا کچھ ہونے کے باوجود اللہ کی مرضی کے خلاف اپنی زندگی میں کوئی چیز اپنے اوپر لاگو نہیں کر رہے۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اور اس کے رسول کے محبوب ترین بندے ہیں، اور جو بھی ان کی اتباع کرے گا، بلکہ کسی ایک صحابی کی بھی اتباع کرے گا تو اللہ جل جلالہ ان کو وہی مقام عطا فرمائیں گے جو ان کو عطا فرمائیں۔ تو اللہ جل جلالہ سے دعا ہے کہ اللہ جل جلالہ ہمیں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بیٹے عبداللہ بن عمر بلکہ تمام صحابہ کی سنتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔